تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ دشمن تم سے کتنا خوف کھاتا ہے. تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے سینوں پر تمہارا رعب کیسے ڈالتا ہے. بس تم حضور کی سنتوں پر آ جاؤ ایک بار, پھر دیکھنا کسی لڑائی کی بھی ضرورت نہیں, کسی جنگ کی بھی. تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. آج اس بات سے اندازہ کر لو, اس بات سے یہاں پر ہماری قوم کا حال یہ ہے, ٹوٹے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں. کہنے کو تو 15% ہے نا, ابھی 80 ورسز 20 کا بڑا نعرہ لگ رہا تھا آپ کے یہاں. 20% یا پورے ہندوستان میں اگر 14% 15% ہیں آپ, اس میں بھی ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں. اور غریب اتنے کہ غریبی کی ریکھا سے بھی زیادہ نیچے ہیں. اور پھر اس پر ایجوکیشن کا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ, ڈپارٹمنٹ میں سسٹم میں تمہاری نمائندگی نہیں یہ الگ مسئلہ. سب ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا. اور وہ قوم جو تمہارا نام لے کر کے دوسروں کو ڈرا رہی ہے, ان کے پاس طاقت بھی ہے, سیاسی پارٹی بھی ہے, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ عہدے ان کے پاس, پولیس فوج نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں, ہتھیار بم بارود سب. اس کے باوجود میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس 20% قوم سے دوسرے لوگوں کو کیوں ڈراتے ہو؟ کیوں ڈراتے ہو؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, غریب ہیں, سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں. پھر بھی اگر ساری یہ دجالی میڈیا مل کر کے مسلمان 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 کرتی ہے تو مجھے کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے کچھ بات تو ہے, کچھ بات تو ہے. ہاں میں اب اس کے آگے نہیں بتاتا. تمہاری بے چینی یوں ہی تو نہیں ہے. ارے 24 گھنٹے چینل میں صرف ہم ہی ہیں, 24 گھنٹے چینل میں صرف اذان ہی ہے. ہندوستان میں اذان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. پہلے تو نیوز میں آتا تھا فلاں جگہ گاڑی پلٹ گئی, فلاں جگہ کسی نے خودکشی کر لیا, کہیں گھر کو آگ لگ گئی, کوئی ندی میں کود گیا. اب تو ہندوستان میں نہ گاڑی پلٹتی ہے, نہ کوئی خودکشی کرتا ہے, نہ کہیں آگ لگتی ہے, بلکہ پورے ہندوستان میں ابھی خالی اذان ہوتی ہے. نیوز کے اعتبار سے تو یہی ہو رہا ہے. پورے ہندوستان میں ابھی صرف اور صرف حجاب ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. باقی دوسرے کیا پہن رہے ہیں اس سے میڈیا کو مطلب ہی نہیں. یہ دجالی میڈیا کو ہر جگہ اگر کچھ دکھ رہا ہے تو صرف برقعے دکھ رہے ہیں, برقع دکھ رہا ہے, اذان سنائی دے رہی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے میرے عزیزوں. میں آپ کو بتاؤں, لومڑی کو اکثر شیر کی آواز آتی ہے. کیا بات ہے, واہ. شیر ہوتا نہیں, شیر جنگل میں نہ بھی ہو تو لومڑی کو سوتے سوتے بھی شیر کی آواز آنے لگتی ہے اور بار بار اپنی برادری میں غصہ کرتی رہتی ہے. یہ شیر ہر وقت ہارتا کیوں ہے, جبکہ پتہ ہے کہیں شیر ہے ہی نہیں جنگل میں, لیکن لومڑی کو لگتا ہے ایسا ہے صبح بھی, دوپہر میں بھی, شام میں بھی, کہ یہ بار بار شیر پکار رہا ہے. کچھ خوف تو ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی, اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, لیکن میں آج کھل کر کے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا, آج یہ جس طرح کا زہریلا ماحول بنا رہے ہیں اس کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیں, کسی محلے میں اگر کوئی آگ لگاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ دوسرے کے گھر جلیں گے, وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. اگر اس محلے میں اس کا گھر ہے تو اس کے گھر کو بھی آگ لگے گی. آگ لگانے والا کبھی امن سے نہیں رہ سکتا. اور یہ سب آگ لگانے والوں کو جو زہر بھر رہے ہیں, میں کہتا ہوں آج ایک گستاخ رسول ملعونہ کو جس طرح پورے ہندوستان بھر میں مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا, احتجاج کیا, تو رولنگ پارٹی نے آج ہی نلمبت کرنے کا اعلان کیا. سنا ہوگا آپ نے,
کہ پارٹی سے نکال دیا گیا، اس بات کی علامت ہے کہ بی جے پی والوں تم بھی سمجھ رہے ہو کہ وہ گستاخی کر رہی تھی، غلط کام کر رہی تھی۔ پارٹی سے نکالا اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ ہماری وچار دھارا یہ نہیں ہے کسی کے پروجوں کو یا کسی کے مقدس شخصیات کا اپمان کیا جائے۔ یہ آج میں نے اناؤنس پڑھا، آج میں نے یہ ان کی طرف سے جاری کیا ہوا بیان سنا، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں یہ جو جتنے گستاخی کر رہے ہیں نا یہ سب شرابی ہیں، اور شراب کا اڈا جو ہے یہ میڈیا ہے، یہ دجال، یہ اپنے ڈیسک پر بلاتے ہیں اور زرخریب ٹٹوؤں کی طرح مرغے لڑاتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شرابی کو مارنے سے پہلے شراب کے اڈے بند کرو، ان پر کوئی نہیں کہتا۔ یہ جتنے نیوز چینل والے ہیں ان کو کوئی پوچھتا کیوں نہیں کہ کیا ان کے پاس سوائے میٹر اسلام کے کچھ نہیں؟ یہ آگ لگا رہے ہیں پورے ہندوستان بھر میں، اور ان کو بلا کر کے دعوت دے کر کے بٹھاتے ہیں۔ جو بھی اسلام کے خلاف بولے گا، جو بھی مسلمانوں کے خلاف بولے گا، اس کو لا کر کے سمان دے کر کے بٹھایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں بہت ہو گیا، پھر بھی ہمارے اخلاق یہ ہیں، ہندوستان بھر کے سارے شہروں میں سے دیکھ لینا، کسی بھی عالم نے، لاکھوں عالم موجود ہیں آج بھی، اللہ نے سب کو زبان عطا کی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے کبھی ان کے مقدس چیزوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، نہ بھگوانوں کو گالیاں دی ہیں۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور تم بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرواتے ہو۔ میں آج حکومت وقت سے مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ جیسے کارروائی اگر تم اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ کرتے ہو تو یہ شراب کے اڈے چلانے والے یہ دجالی میڈیا پر پابندی لگاؤ کہ نفرت کا ماحول انہی سے پھیل رہا ہے، انہی سے پورا نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے۔ عام سادہ دل لوگوں کو بھی آج انہوں نے زہریلا بنا دیا۔ وقت ایسا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوا کرتے، ہر علاقے میں آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر ہندو کٹرتا کا اور قتل کے اور مار دھاڑ کی باتیں کرتا ہو۔ سب ان پاکھنڈیوں کی طرح نہیں جو بھونکتے ہیں، بہت سارے ہندو جن کے مسلمانوں سے اچھے تعلقات، لیکن آج جانتے ہیں اس میڈیا نے ان کے دلوں میں بھی زہر گھولنا شروع کیا، ان کو بار بار اتساہت کرنا کہ تم حقیقت میں ہندو ہو کہ نہیں ہو۔ یہ آج معیار بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے خلاف نہ بولے تو وہ ہندو ہی نہیں ہے، اسلام کے خلاف نہ بولے تو ہندو ہی نہیں۔